السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جب سے رب تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اس سے لے کر آج تک سب سے بہترین جو دن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کون سے بنائے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ سب سے بہترین دن اسی کانٹیکس میں سورہ حج آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ۔ یہاں ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ اسی حوالے سے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال جو ہیں وہ سب سے بہتر ہیں۔ دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال سے بہتر سب سے زیادہ جو اعمال اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں وہ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جہاد بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص جہاد پر جاتا ہے تو وہ نہ اس مال لے کر لوٹتا ہے نہ اپنی جان، یعنی کہ خود بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے اور اس کا مال بھی، تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عظمت والے ہوں اور جن میں نیک عمل اس کو سب سے زیادہ پسند ہوں بنسبت ان 10 دنوں کے، پس ان میں بہت زیادہ تحلیل، تکبیر اور تحمید بیان کرو۔ تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ ہے اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر ہے اور تمہید سے مراد الحمدللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو جو تکبیرات ان دنوں میں ادا کی جاتی ہیں وہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات پڑھتے ہیں۔ ان تکبیرات کے الفاظ جو صحابہ کرام سے ملتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ملتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے اصحاب سے بھی الفاظ ملتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک صحابی نے یہ کلمات جب پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ الفاظ سنے ہیں میں نے اس کے بعد کبھی نہیں چھوڑے، ان کلمات کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ یہ کلمات جو ہیں وہ ثنا کے طور پر نماز میں جہاں ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں وہاں پڑھے جا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان ایام کی اتنی فضیلت اس لیے ہے کیونکہ یہ ہمارے دین کی تکمیل کے ایام ہیں۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، اگر ایک آیت جو آپ پڑھتے ہو ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے دن کے طور پر مناتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، جو سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں یہ آیت یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی اور وہ جمعہ کے دن تھا، اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کے دن سے بھی بہتر ہے، یعنی کہ جمعہ کے دن سب سے افضل ہے۔ اور یہ ایام جو ہیں ان ایام کی فضیلت
قرآن کے جو رمضان ہے اس کے آخری عشرے سے بھی زیادہ ہے، لیکن آخری عشرے کی راتیں رمضان کی کیونکہ ان میں لیلۃ القدر ہے اس لیے زیادہ افضل ہے۔ یہ جو تکبیرات ہیں یہ کسی بھی وقت پڑھی جاتی ہیں، یعنی کہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تو وہ بازار میں اونچی اونچی آواز میں تکبیرات پکارتے۔ ان کا مقصد ترغیب دلانا ہوتا تھا، اجتماعی نہیں کرنی، لیکن دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے یہ اونچی آواز میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ ان ایام میں کرنے والا جو کام ہے وہ یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہ روزہ رکھے گا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے 2 سال کے گناہ، یعنی کہ ایک جو گزر گیا اور یہ جو ایک جو آنے والا ہے، 2 سال کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ تو اس لیے تمام حضرات، تمام ہی سامعین سے گزارش ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں تاکہ آپ کے 2 سال کے گناہ کا کفارہ بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔